اور جو ہمارے کو گالی دے رہے ہیں مستان صاحب، 14 تاریخ کے بعد میں آپ کے گھر کو آ کے ملوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بیٹے کے طور پر مستان صاحب میں آؤں گا آپ کے پاس۔ ہم آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں مستان صاحب، آپ اللہ آپ کو صحت دے، آپ آ جائیے سیمانچل کے بچوں کے لیے مجلس میں شامل ہو جائیے۔ صبا ظفر صاحب، آپ کب تک مودی کا پرچم اٹھائیں گے؟ کبھی حق کا پرچم اٹھا لو صبا ظفر۔ آؤ صبا ظفر، تم چھوڑ کر آ جاؤ مودی کو، یہ گناہگار تم کو اپنے گود میں اٹھانے کو تیار ہے۔ اختر الایمان کو شیطان بولتے ہیں، اور اختر الایمان صاحب کو وہ جو حرام کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی آدمی کو ووٹ ملے آپ کا؟ آپ سوچ لیجئے ہماری ماں اور بہنیں، کیا آپ ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ اے امور کی جنتا، مستان اور صبا ظفر کے ان کے زہریلے پیغام کا شکار مت ہو۔ جو مودی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں مستان صاحب، مگر سیمانچل کی جنتا کو کامیاب نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، تم مٹی کی طرح مت بنو کہ ایک سیلاب آیا اور مٹی کو بہا کر لے کر چلا گیا۔ تم ایک پہاڑ بن جاؤ تاکہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی کہ 2025 کے ویدھان سبھا میں ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے ہرے پرچم کو تھاما تھا۔ ہم ایک پہاڑ بن گئے اور ان تمام ظالموں سے کہہ دیا کہ اب نہ اس میں باڑھ آئے گی، نہ اس میں ہمارا بچہ مرے گا، نہ اسکول کو بچہ جانے سے محروم رہے گا، نہ ہماری بیٹیوں کو تعلیم سے کوئی روک سکے گا، نہ ہمارا 16 سال کا بیٹا بھارت کے کونے کونے میں نہیں جائے گا۔ یہ مقصد مجلس کا ہے، یہ مقصد، یہ خواب لے کر مجلس آگے بڑھ رہی ہے۔ جتنے لوگ آتے صرف گالی دیتے ہیں اویسی کو۔ صبا ظفر صاحب گالی دیتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو بولتے نماز پڑھنے کون آیا؟ صبا ظفر صاحب، کیا مسجد میں جانے کے لیے تم سے پوچھنا پڑے گا؟ کیا مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے تم سے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجود ہونے کے لیے تم سے پوچھنا پڑے گا؟ سنو صبا ظفر صاحب، ہم نے اپنی گردنیں کٹا دی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی مسجد میں جانے سے۔ اور صبا ظفر صاحب